الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سارے حضرات کو شکریہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صفات کے لیے حمد و سلام کے بعد انتہائی قابل احترام عالی وقار حضرات علماء کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت مفتی صاحب قبلہ کی کوشش اور کاوش سے اتنا خوبصورت پنڈال سجا ہوا ہے. میں اس بات کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں کچھ دیر سے پہنچا. یقیناً انتظار ایک خاصا مشکل کام ہے. آپ کو اس کی کوفت ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال میں رحمت کی نظر فرمائے. بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، دو چار باتیں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے. علماء کو تو پہلے سے چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. میں کوئی مووی بنوانے تو آیا نہیں. مجھے آپ بتاتے کہ آپ نے کسی جگہ مووی بنانے جانا ہے تو میں اس ترتیب سے آتا. دو چار ساتھی یہ کام کر لیں. اگر سارے یہی کام کریں گے تو میری بات کون سنے گا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور اس کو ذہن پہ نہیں سوار کرنا چاہیے. آپ میری بات پہ توجہ دیں تاکہ میں بات کر سکوں آپ حضرات کے ساتھ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اب اطمینان سے چند ایک گزارشات، اور کسی بات کو کھینچنا نہیں، کسی کو لمبا نہیں کرنا، کوئی ایسا وقت نہیں لگانا ہے کہ جس میں ہمیں ٹائم پورا کرنا ہے. صرف چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور وہ جس کو میری طبیعت نے چاہا، دل نے چاہا کہ یہ زیادہ ضروری ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ہمارے ہاں نا اخلاق کا معنی لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ میٹھا بولو، یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق عالیہ کا ایک جز تو ہو سکتا ہے، پر یہ کل اخلاق نہیں. میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اور میٹھا بولنا کئی دفعہ اخلاق کی وجہ سے نہیں ہوتا، ٹریننگ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جہاز کے عملے کی تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے، لیکن جو 15,000 کا ٹکٹ لے کے بھی جہاز میں بیٹھا ہے، وہ جتنی مرضی تلخ بات کرے، انہیں حکم ہوتا ہے کہ تم نے میٹھا ہی بولنا. یہ اخلاق نہیں، یہ ان کی ٹریننگ ہے. یہ ان کی کمپنی کا اصول ہے کہ تم نے تلخ بات. بہت مہنگے ہوٹل میں آپ جائیں، آپ نے 3,000 4,000 کا کھانا کھانا ہے، وہاں جو مینیجر ہے وہ لاکھوں میں تنخواہ لیتا ہے. آپ اس کو مینیجر کو بلائیں کہ جی ادھر آؤ جی، اس کو کوئی یہ پلیٹ صاف کیوں نہیں، تو وہ آپ سے سوری بھی کرتا ہے اور وعدہ بھی کرتا ہے کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. آپ کی بات بھی سنتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پیچھے سے وہ کئی دفعہ کہہ دیتا ہے کہ یہ 4,000 کا آدمی اور دیکھو باتیں کتنی سنا رہا ہے. تو یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے. خلق ظاہری صورت کو کہتے ہیں، اور خلق کہتے ہیں باطن کو، باطنی اوصاف کو. خلق کا معنی ہے کہ آپ کے اندر کی کیفیت کیا ہے، آپ باطنی طور پر کس طرح کے. فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق. اپنی زندگی صبر سے، تحمل سے گزارنا اخلاق ہے. انسان کا مزاج عاجزی والا ہو، لفظ جملے طبیعت نہیں. ویسے جھک جھک کے ملنا، ہاتھ چومنا تو کئی دفعہ کسی کو بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کا دل اندر سے گواہی دے کہ وہ اپنے آپ کو کسی سے اونچا سمجھتا ہے کہ نیچا سمجھتا ہے. آپ صبر والے، شکر والے، قناعت والے ہیں، خودداری والے ہیں، عزت نفس والے ہیں. آپ کی طبیعت خیر خواہی والی ہے. آپ کا ذہن کسی کے بارے میں کس طرح کا سوچتا ہے؟ آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں یا بدگمانی رکھتے ہیں؟ اور بدگمانی رکھتے ہیں تو اپنی ذات تک رکھتے ہیں، جو اسے پروموٹ بھی کرتے ہیں. آپ کے باطن کے اندر کس طرح کے خیالات آتے ہیں؟ کسی نے امام باقر سے پوچھا کہ میں
جانچنا چاہتا ہوں کہ میں نیک ہوں کہ بد ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں تو کس طرح پرکھوں گا؟ تو آپ فرمانے لگے تنہا بیٹھ جا، تنہائی میں غور کر، تیرے خیالات کس طرح کے ہیں اور تنہائی میں تیرا ذہن کس طرف جاتا ہے۔ جو اکیلے میں تیری طبیعت جس طرف مائل ہوتی ہے وہ تیری اصل حالت ہے، وہ تیری اصل حالت ہے۔ لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو عظیم کہا۔ حضور کا علم بھی عظیم ہے اور حضور کے اخلاق بھی عظیم اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، آپ کے اخلاق عظیم ہیں، عظیم۔ کبھی بھی یاد رکھ لیں کہ انسان کے پیسے کا، اس کی دولت کا، اس کی بڑی کار کا، اس کے بڑے بینک بیلنس کا روب نہیں بنتا، نہ اس کے اچھے کپڑے مہنگے جوتے کا روب ہوتا ہے۔ روب ہمیشہ انسان کے اچھے اخلاق کا ہوتا ہے۔ اگر وہ کردار کا بندہ عظیم ہے نا، کردار کا، تو وہ روب والا ہے۔ ایک آدمی کرپشن سے پیسے کماتا ہے، معاذ اللہ 1.25 کروڑ کا گھر ہے، 40 لاکھ کی گاڑی ہے، تو اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے لوگ کہہ دیتے ہیں غلط طریقے سے پیسے کمائیں، روب تو نہ ہوا۔ اور اگر وہ رشوت لیتا ہے تو معاذ اللہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے 50,000 لے جاؤ، جیسے کہو گے کرے گا، روب تو نہ ہوا۔ لیکن ایک آدمی چھوٹا سا افسر ہے، چھوٹا سا تھوڑی سی تنخواہ ہے، بندہ ذرا دیانتدار ہے، کروڑ پتی آدمی بھی جب اس کے دفتر کے باہر آتا ہے نا تو کہتا ہے یار نہ جائے رشوت لیتا ہے، نہ جائے سفارش مانتا ہے، بندہ بڑا کھڑا ہے۔ حالانکہ اس بیچارے کا تو ٹیبل بھی ٹوٹا ہوا ہے، کرسی بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ میری بات کو دل کی تختی پہ لکھنا، روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے۔ ہمارے شہر میں گجرانوالہ میں بزرگ تھے ہمارے حضرت مولانا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب، بہت بڑی بازاروں سے جو پیر صاحب اترتے تھے نا، ان کے پاس تو ساری زندگی سائیکل بھی نہیں تھی، رکشے میں وقت گزارا، لیکن جو بڑی بازاروں سے پیر صاحب اترتے تھے وہ پہلے اپنی چین والی گھڑی اتارتے تھے، پھر وہ اپنی داڑھی ٹھیک کرتے تھے، پھر وہ دیکھتے تھے کہ یار میں نے ٹخنوں سے میرا اونچا ہے کہ نہیں پاجامہ، یہ ساری چیزیں غور کر کے داخل ہوتے تھے۔ تو ہم کبھی ان کا حال دیکھتے تھے کہ مسجد کے حجرے میں 65 سال جس بندے نے گزارے، کرائے کے رکشے میں وقت گزارا، تو پھر تھوڑا زیادہ غور کرتے تھے تو سمجھ آتی تھی کہ یہ جو روب ہے نا یہ کردار کا ہے، سچائی کا روب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ڈوبے ہوئے سورج کو موڑ دیا۔ جب کہا نا قریش نے مطالبہ کیا تو محبوب نے انگلی اٹھائی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ درختوں نے آ کے سجدے کیے، پتھروں نے حضور پہ سلام پڑھا، نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ یہ ساری عظمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی۔ مسجد اقصیٰ میں کل انبیاء ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور میرے نبی کو اللہ نے سب کا امام بنا دیا۔ یہ ساری شانیں اللہ نے میرے محبوب کو دی، ساری عظمتیں، اور سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ساری شان حضور کی قیامت تک نام پکارے جائیں گے، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور سید عالم سید الرسول، اس ساری حضور کی شانیں بیان ہوتی ہیں اور بیان ہوتی رہیں گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے دنیا والوں کے سامنے سب سے پہلے حضور کس لقب سے جانے گئے؟ صادق اور امین۔ سب سے پہلے لوگوں نے حضور کو صادق اور امین کہہ کے پکارا۔ حضور کی جو شان اور صفت سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ زبان کے سچے بڑے، عہد کے پابند بڑے، یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ اتنا مسئلہ گمبھیر ہو گیا ہے سچ بولنے کا
اتنا مسئلہ خراب ہو گیا ہے دیانتداری کا، کسی کی کیا بات کرنی ہے، بیوی شوہر پر اعتبار نہیں کرنا۔ وہ کہتی ہے تو تھوڑے پیسے دے دیا کر، میں ایک سوٹ پہ گزارا کر لوں گی، پر اگر تم کہہ کے جاتا ہے نا میں ملتان جا رہا ہوں تو ملتان ہی جایا کر، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ ماں بیٹے سے کہتی ہے پتر تھوڑی باتیں کر پر سچی کر۔ دوست بات سن کے دوست کی کہہ رہے ہوتے ہیں او یار یہ تو گپے مارتا ہے، جھوٹ اور پھر یعنی اس میں دین کا تو نقصان ہے ہی، دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ والا جھوٹ لوگ مارتے ہیں۔ غلط بیانی، عہد کی مخالفت مزاج بن گیا ہے۔ آپ کیوں اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں جو پورے نہیں کر سکتے؟ زندگی میں تھوڑی بات، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں خود ہی یاد نہیں رہتا کہ میں نے سویرے کیا کہا تھا، کیونکہ بولنا ہی اتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے۔ معنی کیا ہے؟ سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے، ڈبل سننا چاہیے، سنگل بات کرنی چاہیے۔ ہمارا کیا مزاج ہے؟ زیادہ باتیں کرنا، سچ نہ بولنا۔ یہ جو مظاہر ہے نا زندگی میں، یہ انسانوں کو کمزور کر دے۔ میں اور آپ اس وطن میں رہتے ہیں کہ جہاں زلزلہ آیا تھا تو جب باہر کے کچھ ممالک نے امداد کرنا چاہی، یہ حکمرانوں کی غلطی نہیں، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، چونکہ حکمران ہم نے منتخب کیے ہیں نا، ہماری پرچی سے آگے آتے ہیں۔ کچھ ممالک نے اس ملک میں جب مدد کرنی چاہی زلزلہ زدگان کی، تو یہ شرم کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے سپرد نہیں کریں گے، ہمیں جگہ بتائی جائے خود جا کے دیں گے۔ جب اعتماد کی یہ فضا ہو کہ صادق اور امین آدمی، یعنی ایم این اے کا امیدوار ہے، وہ تقریر کر رہا ہے، پنڈال لگا ہوا ہے، ایک بندہ اس کا ووٹر بھی ہے، سپورٹر بھی ہے، اس نے اپنی جیب سے فلیکسیں بھی چھپائی ہوئی ہیں اور اس کی فوٹو کے ساتھ اپنی فوٹو بھی لگوائی ہوئی ہے، اور وہ امیدوار سب تقریر کر رہے ہیں، یہ باہر کھڑا گھوم رہا ہے۔ اس سے پوچھا اندر جا کے تقریر سن، تو ووٹر سپورٹر ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، سارے فراڈ کر رہے ہیں، کچھ کرنا تو ہے نہیں اس نے۔ یعنی اس ملک میں یہ حال ہے کہ وزراء بڑے لوگ وعدہ کر کے بعد میں کہتے ہیں وہ تو رات گئی اور بات گئی۔ جب قوموں کی اجتماعی کیفیت یہ ہو جائے، اور سنو نا میرے یارو، میرے نبی کی شان کیا ہے۔ ہرقل بادشاہ نے جب اس کے تک اسلام کا پیغام پہنچا تو اس نے کہا یہاں دیکھو مکے میں، یہاں کوئی سردار مکے کا آیا ہو بڑا تو ڈھونڈ کے لاؤ۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، مجھے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کہنے لگا وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا تم انہیں جانتے ہو؟ اس حدیث کی اصل آپ کو بخاری میں ملے گی، جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں میرے بھتیجے۔ اس وقت وہ موافق نہیں تھے، مخالف تھے۔ جب آپ کسی کے مخالف ہوتے ہیں نا تو پھر تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہانیاں بناتے ہیں نا، پھر تو آپ میٹھی بولی نہیں بولتے۔ مخالفت پہ جب آپ ہوتے ہیں، محبت میں ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ کئی دفعہ مبالغہ رائی کر جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھ سے اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھتیجے ہیں۔ اس نے مختلف سوالات کیے، یہ سوال بھی پوچھا کہ ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں۔ میں نے کہا بندے غریب ہیں، تو کہنے لگا شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے، نبیوں پہ غریب لوگ ایمان لاتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے دین کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، آستانوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ بھی غریب لوگ ہی وابستہ ہو۔ ناراض تو نہیں ہو گئے امیر؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ساری زندگی جس کی اماں 11ویں دلاتی ہے، اس کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو پھر اسے 11ویں کی دلیل ہی نہیں ملتی، پھر وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور ویسے بھی پیسے ہو جائیں، دولت آ جائے تو کئی پیروں کو بندہ ویسے شام کو گھر بلا لیتا ہے، مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ 1.5 سارے پیر تو ویسے شام کو حاضری دینے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس نے پوچھا امیر لوگ ہیں کہ غریب؟ تو میں نے کہا ماننے والے غریب ہیں۔ اس نے کہا کہ پیغام بڑھ رہا ہے؟ کہا ہاں بڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہانی بھی سنائی جو یاد کی ہوئی تھی نا، کہ دیکھو جی وہ ہمارے بڑوں کو گمراہ کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے غلاموں کو ہمارے خلاف کر دیا، کہتے ہیں تمہارے برابری کے حقوق ہے۔ وہ جتنی سٹوریاں تھیں ابو سفیان کہتے ہیں میں نے ساری سنائی۔ توجہ ہے میری بات؟ کہتے ہیں بادشاہ نے مجھ سے آخری سوال پوچھا، اس نے اہم سوال پوچھا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ جس محبوب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا؟ اب تو لوگوں نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا ہے، کہتے میں نے کوئی بہانہ کر دیا تھا۔ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟
کبھی وہ یارو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا را ادھر آؤ، ہم حضور کے ماننے والے ہیں. کبھی جھوٹ بھی بولا ہے اور بھرے مجمع میں بات کر دی، کبھی بولا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے میں نے سوچا کہ کہہ نہ دوں کہ بولا ہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے کہ میں غلط بات کروں، اور دوسرا میں یہ کہوں گا معاذ اللہ کہ وہ شاعر ہیں تو شاید کو بندہ میری بات پر غور کرے، میں کہوں گا معاذ اللہ جادوگر ہیں تو شاید کوئی غور کرے. حضور نے کبھی جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. یہ کوئی کیسے مانے گا؟ یہ تو کوئی بندہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس پر توجہ بھی دے. کہتے میں جب اس پر غور کر رہا تھا نا، سوچ رہا تھا، تو بادشاہ پھر بولا سردار بتاتے کیوں نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی، میں نے کہا بادشاہ سن، میری اختلاف اپنی جگہ، میرا ان کے ساتھ مخالفت کا معاملہ اپنی جگہ پر، وہ میرے بھتیجے ہیں. میں اس گروہ میں کھڑا ہوں جو ان کی مخالفت کرتا ہے معاذ اللہ، پر وہ میرے بھتیجے ہیں، میرے سامنے پیدا ہوئے. میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا. میں نے انہیں بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتی بھی دیکھی، دکھ بھی دیکھے، سکھ بھی دیکھے، میں نے سارے رنگ دیکھے. انہوں نے اعلان نبوت کیا تو ہماری جو مخالفت ہوئی وہ انداز بھی دیکھے، بڑا کچھ دیکھا ہے. میرے سامنے اس محبوب کے مقدس بال سفید ہوئے ہیں، میں نے بڑا کچھ دیکھا ہے، پر میں نے کبھی اس کریم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کبھی نہیں جھوٹ بولا. کہتے ہیں میں نے بات ختم کی تو مجمع پہ سناٹا چھا گیا، گردنیں جھک گئی. ہر طرح کے بندے بیٹھے تھے، علم والے، ادب والے، گفتگو والے، بولنے والے، سناٹا چھا گیا. کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی. کہتے بادشاہ بھی چپ کر گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کپڑا اٹھایا تو جانے لگا. میں نے کہا جا رہے ہو کوئی رزلٹ بھی تو اناؤنس کرو نا، اتنے سوال پوچھے ہیں، کوئی اب نتیجہ بھی تو نکالو نا، رزلٹ کیا نکلا؟ تو بادشاہ بول کے کہنے لگا سردار سن یار، رزلٹ تو نکل آیا ہے. جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا؟ کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا تو یہ والا کیوں بولے گا؟ زندگی سچ والی، دیانتداری والی، عہد والی، کہہ لیا سو کہہ لیا، بات کر لی سو کر لی. آپ سچی بات کریں، سچی دیانتداری والی بات کریں. ہم نا یہ ربیع ثانی کا مہینہ ہے، ہم چھوٹے بچپن سے غوث اعظم کے ساتھ کی بات سن رہے ہیں، سن رہے ہیں نا ہم سارے. غوث پاک کے ان کی اماں نے کہا تھا پتر سچ بولنا. چلو اس طرح کریں، اس ربیع ثانی پہ غوث پاک کے سارے ماننے والے کہہ دیں کہ بولنا سچ ہی آج کے بعد، کچھ تو کر لیں. چلو جو نہیں مان رہا وہ تو مسئلہ الگ ہے، جو مان رہا ہے وہی تھوڑی توجہ کر لیں کہ یہ جھوٹ غلط بات اور مومن کی زبان پہ آئی، اس کی شان ہے. میں نا ایک مسجد کے میرے پاس کچھ لوگ آگے ایک دفعہ تو انہوں نے کہا کہ طالب علم دے دیں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے. میں نے ایک طالب علم کے ذمہ کام لگا دیا کہ آپ جایا کریں نماز پڑھایا کریں. پڑھانے لگے. ایک دن شکایت آئی کہ یہ 2-3 منٹ لیٹ آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ باقی ساری دنیا لیٹ ہو جائے، مولوی نہیں لیٹ ہونا چاہیے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے بڑا. میں تو کہ تھوڑا سا کبھی کبھی خشک بھی ہو جاتا ہوں تو طبیعت ڈاڑھی بھی ہو جاتی ہے، تھک جاتا ہوں زیادہ. فجر کی نماز سے پہلے گاڑی میں بیٹھا تو کسی وقت پھر کوئی نکاح کا بعض اوقات کو بندہ کہے تو میں کہتا ہوں ٹائم بتاؤ کتنے بجے پڑھانا ہے. اس طرح مسجد میں آ کے تمہاری توجہ گھڑی پہ رہتی ہے نا، میری بھی گھڑی پہ رہنی ہے. بالکل کریکٹ ٹائم بتاؤ. جس طرح کہتے ہیں نا مولوی صاحب ٹائم ہو گیا، تو میں بھی آخنا جو تھے پنجی والی کہ ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا. اپنا تمہارا جو دل چاہے کرے، اور 1 منٹ آگے پیچھے سنو جی. میں نے طالب علم سے کہا کہ وہ کہنے لگا جی دیر سے آتا ہے. میں نے ان سے کہا یار دیر ہو جاتی ہے، تھوڑا سا وقت دیا کرو، 1-2 منٹ میں کیا فرق ہے.
میں نے وکالت کرتی ہوں، بچہ تھوڑا تھا نا چوڑا ہو گیا کہ صاحب تو میرے ساتھ ہیں. میں نے بعد میں اس کو نا ایک بات کی سمجھانے کے لیے، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں. میں نے اس کو اکیلے میں کہا بیٹا تو مصلی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ کل فجر 5:50 پہ ہوگی، پھر تیرا حوصلہ کیسے پڑتا ہے کام کرنے کا جب تم نے مصلی پہ وعدہ کیا؟ دلیری کہاں سے لاتا ہے؟ انہیں خود وعدہ کیا. میں نے جمعے کا ٹائم جس دن اعلان کیا نا 2:15 جمعہ ہوگا، میں نے اس دن کہا بھی آپ نے 2:15 کے حساب سے آ جانا ہے، پھر مناسب وقت پہ جماعت کھڑی ہوگی. اس میں گنجائش ہے، گنجائش والی بات کریں. آپ اپنی زندگی میں خوبصورتی لائیں. آپ ہمارے رشتے بچی والے جب دیکھنے جاتے ہیں بچے کو تو ہو والد صاحب کہتے ہیں کہ اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں کہ وہ رشتے کے نہیں، وہ تو بیت کے قابل لگنے لگ جاتا ہے، اتنا نیک بچہ ہے. اور بچی والے بھی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ حد ہو گئی. اور پھر جب بعد میں شکایت آتی ہے تو کہتے ہیں میں تو بڑا پرانا سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھتا ہی نہیں. میں رشتے کی دفعہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کمال بات ہے، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہی بڑا ہے. یہ بچہ تو بس کمال ہو گئی. جب بنیاد جھوٹ ہوتی ہے کسی چیز تو رشتے کہاں پروان چڑھے، حسن کیسے پیدا ہوگا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ کا، امانت داری کا حضور پیغام دیتے، بات صاف ستھری کھری. اور حضور کے جملے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں محبوب اتنا سونا بولتے تھے، اتنا ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، اتنی جملوں میں حسن ہوتا تھا، ہر جملہ دوسرے سے جدا. اور فرماتی ہیں کوئی نبی پاک کے لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا، شمار کیے جا سکتے تھے. تھوڑی سونی اور سچی باتیں. جنگ بدر کا موقع آیا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تھا، ایک صحابی اور تھا، ہم کہیں سے آ رہے تھے تو ہمیں کچھ دیر ہو گئی میدان بدر میں پہنچتے ہوئے. جب ہم میدان میں پہنچے تو پہلی ملاقات ہماری کافروں کے لشکر سے ہوئی، چونکہ پتہ نہیں تھا مسلمانوں نے ڈیرا کہاں لگایا ہے. ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، سمجھ لیں گرفتار ہی کر لیا. کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں سلامی عرض کرنے جا رہے ہیں، زیارت کریں گے. ابو جہل کہنے لگا نہیں تم لڑنے جا رہے ہو. کہا نہیں لڑیں گے نہیں، زیارت کریں گے. کا وعدہ. میری بات پہ توجہ ہے آپ کو؟ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ روک لیا تھا کفار نے. انہوں نے پھر ہم سے کہا کہ لڑو گے تو نہیں، تو ہم نے کہا نہیں لڑیں گے. تو یا رسول اللہ اس وعدے پہ ہم نہ ان سے چھٹی لے کے آئے ہیں، اب حکم کیا ہے؟ 1000 کا 313 سے مقابلہ ہے، نہ فوج کی تعداد پوری ہے. یا رسول اللہ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، ایک ایک کی. تو حضور فرمانے لگے نہیں ہمیں رب کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد چاہیے. میرے عزیز آپ ماحول دیکھ کے، حالات دیکھ کے آپ کیا اپنا نظام بدل دیں گے؟ اپنا مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ دیں گے کہ سامنے والا اس طرح کا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے ہیں. میں نے کہا یہ تو ہمیں دین نے کہا ہی نہیں کہ بندہ غلط ہو تو تم بھی غلط ہو جاؤ. یہ کب کہا تھا؟ نیکی تو ہوتی وہ ہے جو یک طرفہ ہو، دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے. نیکی تو ہوتی یک طرفہ ہے، وہ کرے گا تو میں کروں گا، یہ تو کمال ہی کوئی نہیں. لیکن اب بعض ہمارے نوجوان کہتے ہیں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی مجھ سے. تو یہ بتائیں صحیح بات کو برداشت کرنا پڑتا ہے؟ تو آپ نے برداشت کیا کیا؟ صحیح کو تو برداشت کرنا ہی نہیں پڑتا. برداشت کرنا کس کو ہوتا ہے؟ بولیے مجھ سے غلط نہیں برداشت ہوتی تو پھر آپ سے کیا برداشت ہوتا ہے؟ اور جتن تے ہر کوئی کھیڈے، جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوڈی پہندے ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی بندہ کبھی کبھی ہار بھی جائے. سچی کھری دیانت والی بات، امانت داری کا ماحول، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب سے مسجد بھی نہیں ملتا، یہ دکان پہ بھی مل جاتا ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے، محبوب فرماتے ہیں جو سچا تاجر ہوگا نا قیامت میں اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ دیانتدار ہو جائیں، رشتوں میں بھی، لین دین میں بھی، سارے معاملات کے اندر آپ اپنی چیزوں کو صحیح کریں، آپ اپنے معاملات کو صاف رکھیں.
اس میں آپ کلیئر ہو جائیں ہر جگہ، آپ محسوس کریں گے کہ بڑی ساری چیزیں قریب ہو گئی ہیں، لوگ آپ کی ذات سے متاثر ہونے لگیں گے، لوگ آپ سے سیکھنے لگیں گے، آپ کا عمل تبلیغ کرنے لگے گا۔ آپ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے تو بغداد کے بہت سارے لوگ جمع ہو کے آئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، دعا فرما دیں اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے، اب تو جانور پیاسے مرنے لگے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ قرون اولیٰ کے بزرگوں میں سے، قریب صوفیاء کی جو جماعت ہے وہاں سے، فرمانے لگے یہ جو باہر میرے سامنے کریانے کی دکان والا ہے نا، یہ جو گھی بیچتا ہے، گڑ بیچتا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے جی اس کو تو ہم جانتے ہیں، میرا رشتہ دار ہے، اس کا کلاس فیلو ہے، اس کا نمائندہ دار ہے، وہ قلیدہ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے رات کو، وہی بندہ نہیں جو؟ آپ فرمانے لگے یہ پہلے دعا کرا لو پھر بتاؤں گا، کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تجربے سے سیکھتے ہیں، کم لوگ ہیں جو بزرگوں کے تجربوں سے سیکھتے ہیں، زیادہ اپنے تجربے سے ہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے حالات میں لکھا ہے کہ شروع میں نا ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے میں نے نہیں پڑھنا، مجھے آپ کام پہ لے جائیں، دفتر لے جائیں۔ ایک دو ماہ والد صاحب نے پہلے سمجھایا کہ نہیں بیٹا تو پڑھ لے، کہنے لگے نہیں، پھر وہ کہتے ہیں میں دفتر لے گیا، 2-3 ماہ کام کیا تو کہنے لگے نہیں میں نے پڑھنا۔ ان کے والد نے ایک بات کی جس کو وہ ہمیشہ دہرایا کرتے تھے، ان کے والد کہنے لگے 2 ہی باتیں، یا تو تم اس طرح کرو ہمارے تجربوں سے سیکھ لو، یا خود تجربے کر کر کے سیکھو گے، لیکن خود تجربے کر کر کے سیکھو گے تو دیر بڑی ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھا لو۔ لیکن بچے یہ بات اتنی دیر سمجھتے نہیں جتنی دیر تجربہ کر نہ لیں۔ یہ نئی نسل کے لوگ ہیں، بغیر تجربوں کے کہاں مانیں گے، مانتے نہیں۔ آپ نے کہا کہ پہلے تجربہ کر لو، دعا کرا لو نا اس سے، تو پھر آ کے پوچھ لینا کہ اس کے اندر خوبی کیا ہے۔ لوگ چلے گئے، جا کے وہ کریانے والے سے کہا بھائی جان دعا کر دو، کہنے لگا مجھے کہاں دعا آتی ہے، مجھے کہاں آتی ہے، حضرت صاحب سے دعا کرا۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب نے بھیجا ہے، کہا شیخ نے فرمایا، کہا اس نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اللہ تیرے بندے آئے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ کہتے ہیں چہرے پہ پھیرے تھے کہ کالی کٹائیں آ گئی، چھم چھم می برسا، جل تھل ہو گیا، موج لگ گئی۔ باقی لوگ تو چلے گئے، جو صاحب دل تھے وہ حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے بابا کیا کمال ہے اس میں، وہ ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے 5 وقت، وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کمال کیا ہے، کوئی تو ایسی چیز ہوگی۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی کمال نہیں تمہاری جتنی نماز پڑھتا ہے۔ حضور پھر اتنا قبولیت اس کی دعا کے قریب ہے کہ مانگی ہے تو بارش آ گئی ہے۔ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے نہ کو تم سے زیادہ نفل نہ زیادہ تلاوت ہے، بس اتنی بات ہے 35 سال سے میرے سامنے دکان کر رہا ہے، گاہکوں سے سچ بولتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، تو جس نے 35 سال رب کی مانی ہے نا، وہ جب ہاتھ اٹھا دے تو رب بھی اس کی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اپنا لہجہ، میں زیادہ بات کرنی نہیں، بس سمیٹنے لگا ہوں، آپ اپنے باطن پہ توجہ کر لینا کبھی، تو کئی دفعہ تھوڑی عبادت بھی زیادہ نفع دے جاتی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سارا زور ظاہر پہ ہے، پاک ہوئیں تے پاک بھی ملتا ہے، بن پاکوں پاک نہیں ملتا، سارے جسم دے تومن نالوں ایک ٹکڑا تولا دل دا۔ اور حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں جے کوئی رمز پچھانے، اگر سمجھ آ جائے نا تو دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث بات سنے اور میں بات سمیٹتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو اچانک دستک ہوئی دروازے پہ، تو سرکار نے فرمایا تیار ہو جاؤ، بھی جو بندہ ابھی آنے لگا نا وہ جنتی ہے۔ خوش نہیں ہوئے شاید آپ، حضور جسے جنتی کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔
جو آنے والا ہے نا وہ جنتی ہے. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو ایک بندہ آیا, بندہ بڑا سادہ سا تھا, یعنی اس نے جوتے پکڑے ہوئے تھے ہاتھ میں, یا بغل میں دبائے ہوئے تھے, داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے. حضور کی بارگاہ میں بیٹھا, کوئی کام تھا کیا, وہ چلا, بولا بالا آدمی. جنت میں اکثر لوگ بولے والے ہی ہو, جو بڑے تیز لوگ ہیں نا. میں پہلے کبھی کہا کرتا تھا کہ لوگ شیشے میں اتار لیتے ہیں, پھر مجھے ایک بزرگ نے کہا نہیں اب تو چھوٹی سی شیشے میں بھی اتار لیتے ہیں. اور دور گزر گیا جب شیشے کی, شیشہ تو بہت بڑا ہے, اب تو شیشے سے بھی لوگ کام چلا لیتے ہیں. بڑا اللہ اکبر, بڑا مشکل بعض اوقات ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بندہ چلا گیا. اتفاق کی بات ہم دوسرے دن بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے, وہی ٹائم تھا. نبی کریم نے فرمایا ایک بندہ بھی آئے گا وہ جنتی ہے. کہتے ہیں قدرت اللہ کی دیکھیں, اتفاق دیکھیں کہ وہی بندہ آیا جو کل آیا تھا, اور اسی طرح ہاتھ میں جوتے پکڑے, بغل میں جوتے دبائے, اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے. چند منٹ حضور کی بارگاہ میں رہے, چلے گئے. تھوڑی اگلے تیسرے دن اتفاق سے ہم دونوں ہی بیٹھے تھے. وہی وقت حضور نے فرمایا جو آنے والا ہے نا ابھی آئے گا وہ جنتی ہے. کہتے ہیں 3 دن اللہ کی قدرت, بندہ وہی تھا جو پہلے دن آیا. ہم نے کہا یار جسے حضور اشارتاً جنتی کہہ دے وہ بہت بڑا ہے, اور اسے تو 3 دفعہ حضور نے فرمایا. کمال نہیں ہو گئی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ بات ضروری کر کے اٹھ کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے جا کے سلام لی اور میں نے کہا یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. 2-3 دن مجھے مہمان نہیں بنا لیتے, زبردستی کے بھی مہمان ہوتے ہیں, بنا لو گے مہمان محبت میں, کب بنا لیں گے. فرماتے ہیں وہ میں اس کے گھر چلا گیا, 3 دن اور 3 راتیں رہا. اس لیے رہا کہ میں اس کا عمل دیکھوں, وہ کیا کرتا ہے جس کی بنیاد پہ حضور نے 3 دفعہ جنتی کہا. میں وہ ڈھونڈنا چاہتا تھا. آج کل بھی لوگ ڈھونڈتے ہیں لیکن کہتے ہیں پتہ کرو یہ بندہ مشہور کیسے ہوا ہے, مالدار کیسے ہوا ہے, پتہ کرو وہ چیز. سارا کچھ دنیا داری کے لیے. کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس کے ساتھ رہا. وہ عشاء جماعت سے پڑھتا, فجر جماعت سے پڑھتا, میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا پر وہ سویا رہتا. عشاء اور فجر ہی پڑھتا. ہاں جب کروٹیں بدلتا اللہ کا ذکر کرتا. صدقہ میں اس سے زیادہ دیتا تھا, وہ تھوڑا دیتا تھا. میں 3 دن اسے اچھی طرح سے میں نے پڑھا, کوئی خاص شے مجھے نظر نہیں آئی. میں نے کہا یار میں تو اس سے زیادہ عبادت کرتا ہوں, زیادہ میں اس سے صدقہ اور خیرات کرتا ہوں. حضور نے اسے 3 دفعہ جنت, بس بات مکمل ہوگی, میری بات پہ توجہ کیجیے گا. فرماتے ہیں تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرا مہمان بننے کی, پر میں وہ چیز پانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میرے قریب محبوب نے 3 دفعہ تجھے جنتی کہا, لیکن میں ڈھونڈنے سے بھی حاصل نہیں کر سکا. آخر کیا تو عمل کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں, آپ کے سامنے ہی ہے. 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہوں اور جو ضروری کام ہے وہ کرتا ہوں, کوئی خاص نہیں. جتنا میں پریشان ہو کے اس کے گھر سے نکلا, دروازے پہ آیا تو اس نے پیچھے سے آواز دی. کہنے لگا ٹھہریے, میں رکا. کہنے لگا ایک بات یاد آئی ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا جناب میں نے نا جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا تو یہ ہمیشہ صاف ستھرا ہی مجھے ملا ہے. میرے دل میں حسد کوئی نہیں, بغض کوئی نہیں, عداوت کوئی نہیں, تکبر کوئی نہیں, کینہ کوئی نہیں, کسی کے بارے میں شے کوئی نہیں. اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے, نہ کوئی ساڈا دردی, کوئی معاملہ ہی نہیں. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نہ کی لگے شہر کو بول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکھنے, سانو کی لگے کسی اور دے نال. دل بالکل صاف ہے, کوئی کسی کے بارے میں شے نہیں. دل میرا بالکل صاف ہے, نہ کبھی کسی بندے کا بغض پیدا ہوا, نہ کسی کا مال آیا تو میں جلا, نہ کسی کو میں نے کبھی تکبر کی نظر سے دیکھا, نہ کسی پر کبھی طنز کیا. دل صاف ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سمجھ آ گئی. بس یہ جو تیرا دل صاف ہے نا, تیرے اخلاق اونچے ہیں, تیرا باطن صاف ہے, اسی بنیاد پہ مدینے والے محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی. بڑا مال کے ہم کپڑے دھوتے ہیں, مسواک کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, کنگھا کرتے ہیں, اتنی توجہ ظاہر پہ ہے تو ذرا تھوڑی سی نا باطن پہ بھی ہونی چاہیے. اپنے اخلاقی رویوں پر بھی تھوڑا غور کریں. اخلاقی طور پہ جو کمزوریاں ہیں اس نے نا نڈھال کر دیا, نڈھال.
یعنی بہت بڑا قد کاٹ دیکھ کے کوئی آدمی کہیں پہنچتا ہے اور جب کچھ دن گزارتا ہے تو کہتا ہوں میں نے کیا دیکھا تھا۔ اپنے رویوں میں، اخلاق میں سچ کو شامل کریں، امانت داری کو شامل کریں، دل کی صفائی کو شامل کریں۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑا محدود کریں اور دوسروں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی بجائے اپنے اوپر تھوڑا سا غور کریں۔ اپنے اوپر آپ اپنی اصلاح پر تھوڑا وقت دیں گے تو محسوس کریں گے کہ چیزیں بہتر ہونے لگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے اس ادارے کو ترقیاں عطا فرمائے، اور یہاں جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، جتنے لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی اکمل صاحب ہیں اور بھی جتنے حضرات ہیں، اللہ سب کو برکات عطا فرمائے، طلباء کو اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد